السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس لاہور۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 4 کا لیکچر نمبر 14 ہے ہمارا بچے کی حالت کی جانچ کرنا، یعنی کہ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے کس طرح سے بچے کی ساری کنڈیشن کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ اس کو سانس ٹھیک سے آ رہی ہے، اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ یعنی ہم نے جو ہے نا اوور آل اس کی پوری باڈی کا جو ہے نا وہ ہم نے معائنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس نے بتایا ہے کہ مڈ وائف کی ذمہ داری ہے کہ پیدائش کے 1 منٹ پر اور 5 منٹ پر ایبگار اسکور کے ذریعے بچے کی عمومی حالت کا جو ہے نا وہ جائزہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسکور جتنا زیادہ ہوگا بچے کی صحت اتنی ہی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے ٹوٹل 10 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 10 میں سے ہمیں جس طرح کی بچے کی کنڈیشن نظر آئے گی پھر اس حساب سے ہم نے جو ہے نا وہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ایبگار اسکور بچے کا 7 آیا ہے، 8 آیا ہے، 9 آیا ہے، یا پراپر بچے کا ایبگار اسکور جو ہے نا وہ 10 ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کے ریکارڈ میں ایبگار اسکور کا اندراج کرنا مڈ وائف کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ لفظ ایبگار کے حروف کا مطلب یعنی APGAR جو ہے اس کی کیا ایبریویشن ہے، تو سب سے پہلے اس نے بتایا ہوا ہے کہ A کا مطلب ہے اپیرنس، یعنی اس کی سکن کی رنگت، کلر اس کی سکن کا کس طرح کا ہے، کہ اگر تو بچے کا کلر جو ہے وہ سکن کا پنکش ہے، ریڈ سا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی سکن کا کلر جو ہے نا وہ بلوئش ہو رہا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بچہ سٹیبل نہیں ہے۔ پی مطلب پلس، یعنی اس کی دل کی دھڑکن ہم نے دیکھنی ہے وہ کتنی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جی مطلب گرائمیس، یعنی کہ تحریک ملنے پر بچے کا رد عمل، بچہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ A4 یعنی ایکٹیو، یعنی چست بچہ جو ہے وہ اس کی کنڈیشن کس طرح کی ہے فزیکلی اور مینٹلی۔ پھر جو ہے نا وہ R مطلب ریلیشن، اس میں یہ آ جاتا ہوتا ہے ریسپائریشن، یعنی اس کے سانس لینے کا عمل۔ اب ایبگار اسکور میں وہ کہہ رہا ہے کہ پیدائش پر بچے میں زندگی کی 5 بنیادی علامات دیکھی جاتی ہیں جو کہ بچے کی پیدائش کی ڈلیوری کے بعد جو ہے نا اس کا ہم نے بہت وہ جائزہ لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ ہر بنیادی علامت کی درجہ بندی کی گئی ہے یا اسکور دیا گیا ہے 0، 1، 2۔ اگر علامت نارمل ہے تو اسے 2 کا درجہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 5 علاماتوں کو درجہ دے کر سب کا درجہ جمع کر کے جو ہے نا وہ پھر ہم نے ایبگار اسکور نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہترین اسکور 10 اور بدترین اسکور جو ہے نا وہ 0 ہے۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بچے کا ایبگار اسکور پیدائش کے 1 منٹ پر 10 میں سے 7 سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی 7 یا 7 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، 7 سے زیادہ ہونا چاہیے، 8، 9، 10 ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد تقریباً تمام بچوں کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ نیلے ہوتے ہیں، اس لیے 1 منٹ پر ایبگار اسکور 10 بہت ہی کم ہوتا ہے۔ پیدائش کے 5 منٹ پر اس کے بعد ایبگار اسکور 7 یا زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایبگار اسکور کے آگے اس نے جو ہے نا وہ کچھ علامات ہمیں دی ہیں، جس میں دل کی دھڑکن اگر موجود ہے تو 0، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آگے اس نے اسکورنگ بتائی ہوئی کہ 0 ہے، 1 ہے یا 2 ہے۔ اگر تو 0 ہے تو مطلب کہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بچے کی دل کی دھڑکن ہم نے جو ہے نا وہ معائنہ کیا ہم نے کہ بچے کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں آ رہی تو ہم نے 0 والے پوائنٹ کو ٹک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اگر بچے کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ 100 سے کم آ رہی ہے تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ 1 نمبر والے پہ، اور اگر 100 سے زیادہ ہے تو پھر ہم نے 2 والے نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ سانس لینے کے عمل میں بھی سیم یہی چیز ہے کہ اگر جو ہے وہ موجود سانس ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بچہ سانس لے رہا ہے، اگر نہیں لے رہا تو وہ 0 میں، اگر آہستہ آہستہ لے رہا ہے تو وہ پھر 1 اس کا ہوگا، اور اگر وہ بالکل نارمل لے رہا ہے، اچھی طرح سے رویا بھی ہے، صحیح سانس لے رہا ہے تو پھر جو اس کا ایبگار اسکور ہے وہ 2 ہوگا۔ اسی طرح سے اس نے بتایا کہ عضلات کا تناؤ، یعنی عضلات ڈھیلے پڑتے ہیں، یعنی اگر تو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں مطلب وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا تو پھر 0۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پیر تھوڑے سے مڑے ہوئے ہیں تو 1، اور اگر بالکل ایکٹیو ہے، چست ہے تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ اس کو 2 دینا ہوتا ہے۔
پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تحریک ملنے پر رد عمل، یعنی ہم نے بچے کو تھوڑا سا وہ بلایا، اس کو تھپتھپایا، تو بچے نے اگر جو ہے نا وہ ہلا جلا ہے، اگر نہیں ہلا جو ہے تو وہ پھر وہ زیرو میں آ جائے گا. اگر وہ اس نے ایکٹیو موومنٹ کی ہے، وہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایک میں آئے گی. اور اگر اس نے فوری طور پہ رسپانس دیا ہے، چھینکنا یا کھانسنا وغیرہ ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ دو میں آئے گا. رنگت وغیرہ سیم یہی نیلا پیلا اگر ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، زیرو میں آئے گا. گلابی ہے، ہاتھ پہ جو ہے وہ نیلے ہیں، تو یہ ایک میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر سارا ہی بچہ گلابی ہے، ریڈ ہے، پنکش ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کا جو ابگار اسکور ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا ابگار اسکور 7 سے کم ہو تو فوری طور پہ ہم نے اس کو طبی امداد دینی ہوتی ہے. آرٹیفیشیل آکسیجن اٹیچ کر سکتے ہیں. ریسپائریشن کا عمل اس کا ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پلس بحال کرنی ہوتی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کے 5 منٹ پر بچے کی جانچ اس کی زندگی کے پہلے 28 دنوں کے دوران کی موت کے خطرے اور بچے کی ذہنی، یعنی بچے کی جب پیدائش ہوئی ہے تو 5 منٹ بعد ہم نے فوراً سے اس کا سارا ابگار اسکور لے لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، ہمیں اس کی جو ہے نا وہ ہر طرح کی مسئلہ مسائل کا پتہ چل جائے گا. لیکن اگر ہم نے نہیں لیا تو آنے والے 28 دنوں میں اس کی صحت سے ریلیٹڈ جو بھی خطرے ہوں گے ہمیں اس چیز کا جو ہے نا وہ علم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے کو چھاتی سے دودھ پلانے میں ماں کی مدد کرنا ہوتا ہے. فوری طور پہ جو ہے نا وہ ہم نے ماں کو اس چیز پہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ دودھ پلائے. ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ملک جو ہے وہ کلوسٹرم ہوتا ہے، اس میں بہت ساری کیلریز، وائٹامنس ہوتے ہیں، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فل آف انرجیٹک ہوتا ہے وہ، تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ضرور پلائیں. آنکھوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صاف یا تولیے کے ساتھ ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی آنٹامنٹ، اینٹی بائیوٹک ویل وغیرہ ڈال سکتے ہیں ہم. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بچے کا وزن کرنا ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اگر تو بچے کا وزن جو ہے نا وہ 3.5 kg ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، بچہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر بچے کا وزن جو ہے وہ 2.5 ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہے تو پھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا تفصیلی معائنہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ اسپائنل والا ایریا دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینس دیکھنا ہوتا ہے اور کلیفٹ لپ وغیرہ اس کے دیکھنے ہوتے ہیں. یعنی ہیمریج وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی فریکچر وغیرہ تو نہیں ہوگا، کسی قسم کا ٹراما تو نہیں ہوگا. اوور آل ہم نے جو ہے نا وہ ساری بچے کی کنڈیشن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دستاویز یعنی ریکارڈ ہم نے رکھنا ہوتا ہے بچے کا بھی اور ماں کا بھی. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ماں اور بچے کے آرام کو یقینی بنانا ہوتا ہے. یعنی ڈلیوری کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے مدر کو جو ہے نا وہ سپورٹیو کیئر بھی دینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جب تک وہ ہمارے پاس موجود ہوگی ہم نے اس کو ریسٹ دینی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. 24 آور جو ہے نا وہ ماں اور بچے کی مستقل نگرانی جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.